ہمارے خداوند یسوع کی انجیل مقدس لوکا کے مطابق اس کا پہلا باب 57 سے 66 آیات تک۔ اس وقت جب الصبات کے وضع حمل کا وقت آ پہنچا اور اس کے بیٹا ہوا، اور اس کے پڑوسیوں اور رشتہ داروں نے یہ سن کر کہ خدا نے اس پر بڑی رحمت کی، اس کے ساتھ خوشی منائی، اور وہ 8ویں دن بچے کا ختنہ کرنے آئے اور اس کے باپ کے نام پر اس کا نام زکریہ رکھنے لگے۔ مگر اس کی ماں بول اٹھی اور کہا کہ نہیں، بلکہ اس کا نام یوحنا ہے۔ انہوں نے اس سے کہا کہ تیرے گھرانے میں کسی کا یہ نام نہیں۔ تب انہوں نے اس کے باپ کو اشارہ کیا کہ تو اس کا کیا نام رکھنا چاہتا ہے؟ اس نے تختی منگا کر لکھا کہ یوحنا اس کا نام ہے، اور سب نے تعجب کیا، اور اسی دم اس کا منہ اور اس کی زبان کھل گئی، اور وہ بولنے اور خدا کی تعریف کرنے لگا۔ تب ان کے آس پاس کے سارے رہنے والوں پر ڈر چھا گیا، اور یہودیہ کے تمام کوہستان میں ان سب باتوں کا چرچا پھیل گیا، اور سب سننے والوں نے ان کو اپنے دل میں رکھ کر کہا کہ یہ بچہ کیسا ہونے والا ہے، کیونکہ یقیناً خداوند کا ہاتھ اس پر تھا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ عزیز دوستو، آج کے کلام میں ہم نے سنا کہ الشبا کے وضع حمل کا وقت آ پہنچا اور اس نے ایک بیٹے کو جنم دیا۔ اس کے رشتہ دار اور دوست بے حد خوش ہوئے۔ 8ویں دن جب بچے کا ختنہ ہوا تو پہلے سے طے تھا کہ باپ کے نام پر اس کا نام بھی زکریہ رکھیں گے، مگر جب اس کی ماں نے بتایا کہ بچے کا نام یوحنا ہوگا تو تمام لوگ حیران رہ گئے، کیونکہ ان کے کنبے میں کسی کا نام بھی یوحنا نہیں تھا۔ آخری فیصلہ کرنے کے لیے انہوں نے زکریہ کو اشارہ کیا۔ اس نے ایک تختی منگوا کر اس پر لکھا کہ اس کا نام یوحنا ہے۔ یوں اس کا بھی فیصلہ ہو گیا۔ سب لوگوں نے تعجب کیا، لیکن ان کو یہ دیکھ کر اور بھی زیادہ تعجب ہوا کہ جو ہی زکریہ نے یوحنا لکھا تو اس کے بولنے کی صلاحیت بحال ہو گئی۔ یہ بات بہت جلد یہودیہ کے تمام پہاڑی ملک میں پھیل گئی۔ لوگ حیران ہونے لگے کہ یہ غیر معمولی بچہ آگے چل کر کیسے کیسے کام کرے گا۔ وہ سب جان گئے تھے کہ خداوند کا ہاتھ اس پر ہے۔ دوستی کا پیمبر، ریڈیو ویریتاس ایشیا۔